نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکل الى قصعتها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل تکریم و توقیر معزز اساتذہ کرام، جناب ججز صاحبان اور میرے ہم مکتب ہم مشن طالب علم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس تقریری مقابلہ میں چند معروضات سخن آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جو موضوع میرے دامن سخن کی زینت ہے وہ ہے امت مسلمہ پر حالات حاضرہ کی یلغار۔ یہ بات کسی بھی ذی فہم و عقل پر مخفی نہیں ہے کہ حالات حاضرہ میں برپا ہونے والے کشت و خون کے سیلاب کا رخ صرف اس قوم کی طرف ہے جس نے کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق کے اپنا قیام امن کے زیور سے آراستہ کیا ہے، جس قوم کے سردار اعظم امام الانبیاء والمرسلین نے من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ کہہ کر کائنات کے ہر ذرے کو امن کا پروانہ عطا کیا ہے، جس قوم کے والی اعظم نے اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ کہہ کر بے زبان جانوروں کو بھی امن کا سایہ رحمت عطا کیا ہے، جس قوم کے والی اعظم کا یہ پیام امن اوراق و کرتاس پر چمک رہا ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ آج اسی محسن انسانیت کے اسوہ حسنہ کو اپنانے والی قوم کشت و خون کی ولاک وادیاں عبور کرتی نظر آتی ہے۔ آج ارض فلسطین انسانیت کو پکار رہی ہے، ارض فلسطین کے دل بلاتے زخموں سے چور چور بھوک سے نڈال بچے امت مسلمہ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، اسی قوم کا خون مقدس اذہان اغیار میں پانی سے زیادہ ارزاں نظر آتا ہے، اسی قوم کی عزت و وقار کا بلند و بالا مینار اغیار کی تنقید و تدبیر کا تختہ مشق بنتا نظر آتا ہے۔ جی ہاں، ہر اخبار و رسالہ کا پہلا صفحہ، ہر نیٹ و ٹیلی ویژن کی سکرین پر، ریڈیو کی سوز و ساز پر خون مسلم کا دور احمر رواں نظر آتا ہے اور ایک صاحب قلب کے کلام کی عکاسی کرتا ہے خون مسلم کے بادل برستے، ہے خون مسلم کے بادل برستے، زمین چار اصول ہے معطر لہو سے، جو ڈرتے تھے خود سایہ بدنما سے وہ ہزل کر رہے ہیں اب ان کے لہو سے۔ عزیزان گرامی قدر، حالات حاضرہ کی سنگینی امت مسلمہ کے ہر فرد سے یہ مطالبہ کرتی نظر آتی ہے کہ وہ ان حالات کے تناظر میں اپنے آپ پر نظر ثانی کرے کہ وہ کون سی ذمہ داری تھی جسے ادا نہ کر سکے۔ قرآن کہتا ہے ایک ذمہ داری یہ تھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اعمال صالحہ کا اجرا امت مسلمہ کے غلبے کا پہلا کرینہ ہے۔ ایک ذمہ داری یہ تھی ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کیا جائے، کیونکہ باہمی نزاع اور فرقہ قوت مسلم کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ ایک ذمہ داری یہ تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ سے تعلق قائم نہ کیا جائے، کیونکہ اولیاء کفر و ضلال سے دوستانہ تعلق قوت مسلم کو پاش پاش کر دیا کرتا ہے۔ جی ہاں، ایک ذمہ داری یہ دی گئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم، کہ اہل کفر کو اپنے امور مہمہ میں ہمارے یار و مددگار بنانا کثر اسلام کو اپنے ہاتھوں سے منہدم کرنے کی مانند ہے۔ آقا کائنات نے فرمایا لا تقذیوا بنار المشرکین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
حضرت حسن بصری اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تشیروہم فی امورکم، یعنی انہیں اپنا مشیر بنا کر اپنی بنیادیں مخصوص پر نظرگزانی نہ کرو۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور کا وزیر اعظم گلیڈسٹون قرآن مجید ہاتھ میں لہرا کر یوں حضرت سیری کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب تک یہ قرآن موجود ہے دنیا مہذب نہیں بن سکتی۔ سلمان رشدی جیسے ملعون شاتمین رسول ناموس رسالت پر انگلی اٹھا کر ان شانئک ھو الابتر کا عملی نمونہ بنتے نظر آتے ہیں۔ ان تمام حالات سے بچنے کا ایک فارمولہ قرآن کریم نے یہ دیا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ صبر کے تمام درجات کو اپنا کر رب ذوالجلال کا خوف دل میں بسا لو، دنیا تمہارا کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر آئرن ڈوم بھی ریت کی دیوار ثابت ہوگا، پھر امریکہ جیسی سپر پاور بھی افغانستان کے مجاہدین سے شکست پاتی ہوئی نظر آئے گی۔ آقا کائنات نے فرمایا یوشک الامم ان تضع علیکم کما تضع الاکل الی قصعتها۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد ہو کر اہل کفر کو یہ بتا دیں کہ جب تک مسلمان متحد تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا تھا، آج ہم بکھر گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فرد ملت ربط ملت فرد ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ لہذا ہلاک حاضرہ کی یہ لغار کے سامنے ہمت کا بند باندھ کر اہل کفر کو یہ باور کرا دیں کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔